بالکل مودی سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ اپنی قوم سے، اپنے وار اسٹریٹجسٹ سے، اپنے پلانر سے، اپنے جرنیلوں سے معافی مانگ کر آگے بڑھ چکا ہے، بلکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ کیا ہم بھی آگے بڑھے ہیں یا ابھی تک وہیں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بات سیدھی اور سادہ سی ہے، مئی میں مودی نے ہمارے ساتھ سینگ اڑائے تھے، ناجائز اڑائے تھے، خام خواہ اڑائے تھے، اور اس کو پلان بھی اسی نے کر کے دیا تھا۔ جس طرح یہاں پر نواز شریف جنگیں ڈیزائن کرتے ہیں نا، وہاں پر مودی نے جنگ ڈیزائن کی تھی۔ یہاں پر تو نواز شریف نے صرف کاغذوں میں جنگ ڈیزائن کی تھی، وہاں سچی مچی مودی نے ڈیزائن کی تھی۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بتایا تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے ٹارگٹ ہیں اور یہ ان پر حملے کر دو، لہٰذا انہوں نے مرید کے میں کسی مدرسے پہ، کسی گھر پہ، کسی مسجد میں، اور اسی طرح بہاولپور میں کچھ لوگوں کے گھروں پر سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ ایک ایسے لوگ جو کسی زمانے میں کبھی کشمیر کے جہاد کی بات ضرور کیا کرتے تھے، وہ بھی تقریروں کی حد تک، اور اللہ اللہ خیر صلاح، یا بہرحال ان کا ماضی جو بھی رہا ہو، اب وہ لوگ بوڑھے ہو چکے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، یا مر کھپ گئے تھے، اور وہاں ان کے خاندان یا ان کے شاگرد یا ان کے مدرسے یا ان کے محلے آباد تھے جہاں پر کبھی وہ کسی محلے میں رہا کرتے تھے۔ ان جگہوں پر مودی نے حملے کر دیے، اور اس کو لگتا تھا کہ پاکستان ڈر جائے گا۔ اس نے سوچا تو یہی تھا کہ باجی ڈر گئی والا معاملہ کر دے گا، لیکن وہ اس کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ پاکستان نے الٹا اس کے، ایک تو یہ کہ جو طیارے حملے کرنے آئے ان کو بھی مار گرایا، اور بہت بری طرح سے مار گرایا، اور اس پر تو رہا یہ کہ ہماری ایئر فورس کے بعد پھر فوج نے بھی میزائل داغ کر مودی کے بہت سے جو ٹھکانے تھے، ملٹری انسٹالیشن، ظاہر ہے انہوں نے فوجی حملہ کیا تھا تو ہم نے تو فوج پر ہی حملہ کرنا تھا، انہوں نے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور ہم نے ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا۔ بعد میں مودی کے ایک جرنیل نے، جو کہ چیف آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے اس وقت انڈیا کے، بتایا ابھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا ہماری سول قیادت کی طرف سے، یعنی کہ نریندر مودی حکومت کی طرف سے، کہ پاکستان میں فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ ہم نے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور ہم ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے ایڈے تسی پلانر کہڑے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ؟ بہرحال انہوں نے وہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ کا شور مچانے کے لیے دنیا میں انہوں نے پاکستان کے سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ وہاں پہ ٹیررسٹ بھی کوئی نہ مرا، صرف انڈیا کے اپنے میڈیا تک انہوں نے خبریں چھپوا لیں جھوٹی، اور دنیا نے ان کے نیریٹو کو بائی نہ کیا۔ پاکستان نے الٹا ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا۔ ظاہر ہے فوج، انڈیا کی فوج ہم پر حملہ کر رہی تھی تو ہم نے اس فوج کو ہی مارنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جنگ بری طرح ہار گئے، ان کا کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، ان کے کئی طیارے تباہ ہو گئے، ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا، ان کے بہت سے میزائل ڈپو، اسلحہ ڈپو برباد ہو گئے، اور یہ کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان تو مودی نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اس نے کہا واقعی میرے سے غلطی ہو گئی، چنانچہ اس نے اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دیں، جو کہ معذرت کے ساتھ لیکن بر صغیر میں تو ہندو بنیے کی تاریخ رہی ہے، انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا، انہوں نے افغانستان کو اپنے ساتھ میں لایا، افغانستان کے ذریعے پہلے پاکستان میں خودکش حملے شروع کروا دیے، پاکستان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جواباً افغانستان پر حملے شروع کر دیے۔ اب ایک جنگ میں انہوں نے ہمیں الجھا دیا ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم مذاکرات کی کوشش کرتے رہے طالبان سے، میڈیشن بھی کی دوست مسلمان ملکوں نے، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ طالبان کے ساتھ کبھی بھی میڈیشن کامیاب نہیں ہوتی رہی پاکستان کی، وہ بڑے ہارڈ لائنر قسم کے لوگ ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر خودکش حملے روکنے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صبح دوپہر شام افغانستان پہ بمباری کرتے رہیں، وہ ہم سے ڈرے رہیں گے اور یوں یہ جنگ طول نہیں پکڑے گی۔ لیکن یہ کیا ہم صحیح سوچ رہے ہیں؟ مودی نے تو ہمیں اس جنگ میں الجھا دیا ہے۔ آخر یہ جو ہم حملے کر رہے ہیں اور جو افغانستان والے کبھی نہ کبھی آ کر بلوچستان کے مختلف شہروں میں، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، بلکہ اب تو وہ تونسا شریف اور اسلام آباد تک آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کر گئے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے پیسہ لگ رہا ہے، پاکستان کا پیسہ لگ رہا ہے اور افغانستان کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ جی ہاں، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کیونکہ انڈیا نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، ان کو موساد سے بھی، اسرائیل سے بھی مدد مل جاتی ہے، چنانچہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے پیسے طالبان جتنے سستے بکتے ہیں ان کو خریدنا انڈیا کے لیے، مودی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ 10 سال تک بھی مودی کو اسی طرح مودی افغانستان کو پیسے دے سکتے ہیں، اور افغانستان کے لوگوں کو ایسی جنگوں کو اپرچونٹی میں بدلنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو روس وہاں سے نکلا ہے 87-88 میں، یہ کوئی 87-88 میں نہیں نکلا، یہ جنگ تو لیٹ 70s میں شروع ہو گئی تھی، 76-77 کے زمانے سے یہ جنگ جاری تھی، کولڈ وار جاری تھی، کسی نہ کسی طرح سے روس قابض ہو چکا تھا
افغانستان تک آ چکا تھا. پھر آہستہ آہستہ امریکہ اور یہ سب لوگ بہت بعد میں 81-82 میں ضیاء الحق امریکہ سے تعاون کرنے پر راضی ہوئے, اور وہ پھر وہاں پر افغان جہاد شروع ہوا, اور پھر لڑائی مارا ماری 8-10 سال چلتی رہی. لیکن یہ سب کچھ جو ہوا تو افغان تو اس سے پہلے بھی لڑ ہی رہے تھے نا, وہ کوئی چپ کر کے تو نہیں بیٹھے تھے, وہ تو ہمیشہ سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں یا کسی سجے کھبے کے ملک سے لڑنے لگ جاتے ہیں. تو وہ پاکستان سے اس طرح کی چھوٹی موٹی جنگ میں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر روز ان کے 2-4 بندے مرتے ہیں تو انہیں اس کی بدقسمتی سی عادت ہے, صدیوں سے وہ اسی طرح جنگوں میں قربان ہو رہے ہیں, اور پھر پیسے انہیں چاہیے ہوتے ہیں, انڈیا سے ان کو امداد مل رہی ہے اس جنگ کے عوض, چنانچہ ان کی یہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, جنگ کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے, وار ان کو اکانومی جنریٹ کر کے دیتی ہے. اور اگر کبھی جو نریندر مودی کے جو پارٹنرز ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل, وہ مڈل ایسٹ سے فارغ ہو گئے, ایران مشن ان کا مکمل ہو گیا, فلسطین مشن ان کا مکمل ہو گیا, جو کہ لگتا ہے اب ان کی سپیڈ بہت تیز ہے, وہ سال 6 مہینے 2 سال 4 سال میں ایونچولی مڈل ایسٹ سے نکل آئیں گے مکمل طور پر اس کو فتح کر کے. کم از کم ان کے ارادے یا خواہشات تو یہی ہیں نا. اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے بدقسمتی سے, اور اس کے لیے وہ افغانستان کو بہت بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت جب امریکہ ایک مرتبہ پھر تیسری چوتھی دفعہ افغانستان میں اب آئے گا, اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کر آئے گا اور بہت پیسے دے کر افغانوں کو آئے گا, تو پھر سوچیں وہ کیا افغانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ڈرون نہیں دیں گے, دوسری ٹیکنالوجیز نہیں دیں گے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے, افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, تو وہ کمی پوری کر دیں گے امریکہ, اسرائیل اور انڈیا. چنانچہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس افغان جنگ کو طول دیکھ کر بڑا کوئی مارکا مار رہے ہیں, یا آپ بے وقوفی کر رہے ہیں, مذاکرات سے مسائل کو حل کر لیں. افغانوں کو کسی نہ کسی طرح جو وہ 2-4 پیسے بقول خواجہ آصف صاحب کے مانگتے تھے اور ہم دینے پر تیار تھے, لیکن وہ جنگ بندی کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ ان کا کوئی ریٹ بڑھا دیں یا کسی اور طرح سیٹلمنٹ کر لیں, کوئی چین کو دیگر خطے کے ملکوں کو درمیان میں ڈال کے یہ مصالحت کروائیں. یہ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی, اور سب سے اہم بات اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو باڑ آپ نے لگائی ہے وہ ایک ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اب اگر وہ کہیں پہ تھی بھی تو اس جنگ کے دوران وہ بالکل برباد ہو چکی ہے. افغانستان کے بارڈر کو مکمل طور پر سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے, فوج کے گشت کے ذریعے, کسی اچھی باڑ کے ذریعے سیکیور کریں. اب تو ایران کے بارڈر کو بھی اور زیادہ سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. یہ موساد اور را کے ایجنٹوں کا, کلبھوشن یادو ایران کے ذریعے ہی پاکستان آیا تھا, ان سرحدوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے, سرویلنس بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان نے اندرونی لوگ ہی ہم سے ہماری حکومتوں سے ناراض ہیں, بلوچ اور پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد. اگر باہر سے لوگ آ کر ان ناراض لوگوں کی وفاداریاں اسی طرح خریدتے رہے تو ملک میں اسی طرح دہشت گردی ہوتی رہے گی, اور ملک میں اسی طرح علیحدگی پسند BLA ٹائپ تنظیمیں پیدا ہوتی رہیں گی. ان خطرات سے, ان مسائل سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی پیدا کریں, لوگوں کو, سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو, مخالف جب آوازوں کو سپیس دیں, ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہ کریں, اور جو دہشت گردی کروا رہے ہیں ان کو یہ مستقل جنگ کر کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ان سے جنگ میں الجھے رہیں گے اور اس دہشت گردی پر آپ قابو پا لیں گے, تو ایسا تو ہونے والا نہیں. کسی نہ کسی طرح ایونچولی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. افغانستان کے معاشی انٹرسٹ پاکستان سے وابستہ ہیں, اس کو کوئی معاشی انٹرسٹ کا لالچ دیں, کچھ اور کریں اور اس جنگ سے نکلیں. یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرح پھنے خان بن کر ساری زندگی جنگ میں رہنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. امریکہ کو بھی آخرکار ان جنگوں نے لے ڈوبنا ہے, 4 سال بعد ڈوبیں, 6 سال بعد ڈوبیں یا 6 مہینے بعد ڈوبیں, لیکن ان جنگوں نے ایونچولی امریکہ کو بھی برباد کر دینا ہے. جب امریکہ جیسی بڑی بڑی قوتیں جنگوں کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہیں, تو پاکستان تو بڑا چھوٹا ملک ہے. آپ کی مہربانی ہوش کے ناخن لیں, اس جنگ سے نکلیں. یہ مودی کا بچھایا ہوا جال ہے, اس جال کو توڑیں.